اس دفعہ کسی تقریب میں بیٹھے تھے, بقراط اور افلاطون آ گئے ہم سے بات کرنے کے لیے نا. افلاطون کہنے لگے آپ طلاقوں کے فتوے دیتے ہو, میں نے طلاق پر ایک کتاب لکھی ہے بڑی زبردست, قرآن و سنت سے نکالا ہے میں نے نا. یہ طلاق کا سیٹ اپ ہی جو مولویوں نے چلایا ہوا ہے پورا کانسیپٹ ہی غلط ہے, پورا کانسیپٹ ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے, آپ ایک دفعہ پڑھیے گا ضرور اس کو. میں نے کہا بس کر دے بس, 1400 سال ہو گئے ہیں امت کو قرآن و سنت پہ چلتے ہوئے, تو کوئی نئی چیز لایا مارکیٹ میں. اور میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا علماء کا طلاق کی آیتیں پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہم نے ایک ایک زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے. پھر ایک تفسیر نہیں, ایک ایک آیت میں درجنوں تفاسیر, پھر ہمیں خود عربی آتی بھی ہے الحمدللہ, پھر اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی دیکھی ہیں, پھر صحابہ کے فتوے بھی دیکھیں, اس کے بعد جا کے ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ طلاق کیسے ہوتی ہے نہیں ہوتی. تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا تجھے عربی آتی ہے؟ پہلے کہہ رہے نہیں عربی نہیں آتی, میری ریسرچ بہت ہے. قرآن تو عربی میں میرے بھائی, تو نے پتہ نہیں کس کا ترجمہ پڑھ کے کون سی ریسرچ کر لی ہے. تو پہلی چیز پراپر علم. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب تک مفتی تقی عثمانی صاحب پر کتنے طنز کیے جاتے ہیں, سود خور مفتیوں کے فتوے کی کوئی حیثیت, تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو یار. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں جو 15 سال پہلے میرے پاس رپورٹ تھی, میزان بینک کو جائز کہہ کے بھی اس سے جو ملنے والا پروفٹ تھا وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے احتیاطاً, جائز ہے لیکن نہیں رکھنا, صدقہ کر دینا ہے. اب کا مجھے نہیں پتا بھائی, آپ ہم سے پوچھو ان کے تقوی کے حالات کیا ہیں, وہ کتنا پیسہ کتنے طریقوں سے کما سکتے تھے, نہیں کمایا انہوں نے. بس جو آدمی بیٹھا ہے افلاطون بنا ہوا لمبی لمبی پھینکتا رہے گا بیٹھ. سود خور مفتی فلانا مفتی, سود سے بچایا ایک شخص نے, بچانے والے کو آپ سود خور کہہ رہے ہو. حضرت مفتی تقی صاحب پر جو باہر ملکوں میں پابندی لگی ہے نا, وہ اسلامک بینکنگ کی وجہ سے لگی ہے. لیبر انہیں دہشت گردی کا لگایا ہے, یہودیوں کو ڈرتا ہے تو سارا سیٹ اپ سود کا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. امریکہ کو پتا ہے کہ یار اس کا سودی بینکنگ کا بیڑا غرق کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے, اور یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, سود کو کیا کر دیا, اسلام کا لیبل لگا کے حلال کر دیا. جب آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ چپ رہو, لیکن پاکستان میں چپ رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. امریکہ کے ایک کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں. وہاں کتوں نے امریکہ میں بولا اس کو, ابے پاگل آدمی, تجھے یہاں نہلا دھلا کے تیرے گلے میں سونے کا لاکٹ جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے تیرے سامنے, اتنا تجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, تو پھر ایک غریب ملک میں کیوں جا رہا ہے؟ وہاں تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے کتوں کی, یا کوئی ویلیو ہے؟ بے روزگار کتے ہیں سارے, ہر وقت بےچارے کہیں سے کچھ خوشبو آ جائے نا بریانی کی, 6 کتے لائن میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں پہ بے روزگار کتے ہیں. تمہیں یہاں ویکسین ٹائم پہ ہوتی ہے, تمہارے گلوں میں پٹے ہیں, تمہاری پورا وہ نادرا کا جیسے ان کا جو بھی نادرا ہوگا پورا ریکارڈ ہے تمہارا. کیوں جا رہے ہو پاکستان؟ کتے نے کہا یار ایک فیسلٹی یہاں امریکہ میں نہیں ہے. کیا کہتے ہیں وہ جو وہاں جو بھونکنے کی اجازت ہے نا وہ یہاں ہمیں نہیں ہے, وہاں بھونکنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, تو یہاں لوگ بھونک رہے ہوتے ہیں. مفتی تقی صاحب معاذ اللہ سود خور ہیں, انہوں نے سود کو حلال کر دیا. مفتی تقی صاحب کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے, اور یہ مفتی تقی صاحب کا اکیلے کا کام تھوڑی ہے. یہ تو پیچھے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ, اور ان علماء کی صحبت میں ہم نے وقت گزارا ہے, ان کا تقویٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شبہے کی بنیاد پر لاکھوں لاکھوں روپے صدقہ کرنے والے لوگ, ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ سود خور بنے ہوئے, کروڑوں روپے لے کے جناب وہ حلال کر دیا انہوں نے. مفتی کا کام مفتی کو کرنے دو, اس کے کام میں ٹانگ بولو مت اڑاؤ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بہت بڑے اسکالر سے ٹاکرا ہوا نا, وہ کافی اچھا کام کرنے دین کا, تو انہوں نے کچھ مسائل بتائے تھے غلط. حضرت مفتی تقی صاحب کی عادت نہیں ہے لوگوں کو اس طرح کھلے عام رسوا کرنے کی. انہوں نے بند کمرے میں ان کو سمجھایا کہ آپ جو کام کر رہے تھے اس کو فوکس کرتے. آپ نے جب سے فقہی مسائل میں ٹانگ اڑائی ہے نا, پھر مفتی صاحب نے ان سے چند سوالات پوچھے. حضرت مفتی صاحب نے ان کے جواب نہیں آئے. فرمایا مفتی کے لیے یہ بیسک نالج ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے, اور آپ کیسے لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہو. لیکن وہ سمجھدار تھے, انہوں نے کہا آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. تو جو جس کا کام ہے میرے بھائی اسی کو ساجھے, اسی کو کرنے دو. ایک صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ لاشوں کا جو ہے نا پوسٹ مارٹم, جو لاوارث لاشوں کا کے آرگن استعمال کرنا جائز ہے. ایک مشہور اسکالر ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ لاوارث ہیں, ان کا کوئی باپ دادا ہے نہیں, تو ان کے آرگن استعمال کر سکتے ہیں بغیر پرمیشن کے بھی. خدا کے بندے, اسلام میں کوئی لاش لاوارث نہیں ہے. قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے جو لاوارث لاش ہے تو محلے والے اس کے وارث ہیں, اس کی دیت دیں گے. وہ کسی جگہ سے لاش مل جائے نا, اسلام کا قانون تو ہے نہیں نا نافذ, تو اسلام کہتے ہیں اس کے باپ دادا کا پتہ نہیں چل رہا, یہ سارا محلہ اس کا باپ دادا ہی ہے, یہ تمہاری اولاد ہے, اور اس کے وارثوں کو تلاش کر کے تم دیت دو گے کہ تمہارے محلے میں قتل ہوا ہے, تم ذمہ دار ہو, دیت دو گے اس کو. تو جس کو یہ بیسک نالج پتہ نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ لاوارث لاشوں پہ جائز ہے. بھائی اسلام میں سب سیم ہے, جس کی اولاد ہو وہ بھی, جس کی نہیں ہے. تو اگر جائز ہے تو پھر آپ اپنے باپ کی لاش کے آرگن دو, جا کے اپنی ماں کی لاش کو ڈاکٹروں کے حوالے کرو, کیونکہ لاوارث اور وارث میں اسلام میں کوئی فرق. بھائی احترام میں, میت کے احترام میں یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کے وارث ہیں یا نہیں ہے, سیم پروسیس ہے, غسل, کفن, جنازہ اور قبر.